صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. اور جس طرح سے جب ہم جا رہے تھے بریک پہ تو ہم نے بات کی تھی کہ اس طرح سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, اور خاص آج کل تو یوتھ میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ماں باپ کو بولا جاتا ہے آپ ٹینشن مت لیں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, اس سے یہ بالکل ٹھیک لڑکا ہے. اور اگر نہیں مانے ماں باپ تو پھر وہ یو نو دیٹ کہ کس طرح کے حالات ماں باپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں وہ صرف پیرنٹس کو, گھر والوں کو, باقی بھائی بہنوں کو کرنی پڑتی ہیں. ایون ان کو رشتہ داروں سے پھر بات چھپانی ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے تو نشان کو کیا کریں. آج کل تو خیر وہ سرجیکل چیزیں بھی آ گئی ہیں, مگر اس سے بہتر ہے کہ بچیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے سرجیکل چیزیں, تو کہاں سے وہ نشان چھپاتے پھریں گے. اینی وے پہلے ہم ذرا اس بات سے آتے ہیں کہ جو طلاق کی بات ہم نے چھوڑی تھی غصے میں. بہت اچھی بات کی تھی اس وقت کہ ایک صرف زبان ہلا لینے سے غصے کے اندر, یعنی اس میں کوئی اتنا مار پیٹ کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے. جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ گھروں کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ عام شام کرتے رہتے ہیں. اس میں دیکھیں پیسے کی مغروری میں بھی خاص کرتے ہیں. غصے کی حالت میں بیوی کو اگر طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ پھر جو ہے اس کو دوبارہ سے رجوع کیسے کیا جائے. پھر اس میں حلالے کی صورتحال آ جاتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ ایک میاں اور بیوی جو ہیں وہ اس دوبارہ سے ری میرج کے لیے کیسے اپنے آپ کو اس حلالے کے فیز میں سے گزاریں گے, وہ اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. پھر بچوں کی کسٹڈی, بچے کس کے پاس ہوں گے. آپ نے فیملی تو اپنی 3 لفظ تو کہے تھے غصے میں, لیکن اس کے بعد کیا کیا ہوا یہ آپ کو نہیں پتا. بالکل جی, بالکل اس پہ نظر نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. اچھا, اور بالکل اس صورتحال کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, ہمیں اس سطح تک جانا نہیں چاہیے. ہاں, میاں بیوی میں خاص طور پر شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے جدائی ڈالنے کی. یہ تو ازل سے ہے کہ وہ جنت میں بھی میاں بیوی کے رشتے کو کچا دھاگا کیوں کہا جاتا ہے؟ کچے دھاگے کی ڈور, اور گانے بھی میں نے اس پہ سنے ہیں, شاعری بھی اس پہ سنی ہے. میں تو کہوں گی فضا, جتنا مضبوط یہ رشتہ ہے اتنا ہی یہ نازک بھی ہے, لیکن اس کی نزاکت یہ ہے کہ اس کو سنبھال کے مجھے رکھا آج تک سمجھ یہی تو نہیں آیا کہ جب بچے پیدا ہو گئے, شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, اور اتنے باراتی آتے ہیں آپ کی شادی میں, اتنی مطلب ولیمے کے کھانے کھانے کے لیے, پھر گھروں کے دعوت کے کھانے کھانے کے لیے, شادیوں کے تو کھانے ہی نہیں ختم ہوتے, پھر اس کے بعد دولہا دلہن دوسروں کے گھروں میں جا جا کے کھانے کھاتے ہیں. اتنا پکا ٹوٹ رشتہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ایگزامپل بن جاتی ہے رشتے کی. لیکن جھگڑے کے ٹائم پہ وہ سارے باراتی نہیں ساتھ ہوتے. جھگڑے کے ٹائم پہ, اور میں خاص طور پر یہ بات اپنی سننے والی جو ہماری ینگسٹرز جو بچیاں ہیں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں, میں انہیں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کو نا اٹیسٹ نہ کریں. ایک دوسرے کو جا کے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھنا کہ میری ساس میری ماں کی جیسی ہیں یا نہیں. ساس ساس ہوتی ہیں, ماں ماں ہوتی ہیں, دونوں میں فرق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. نند کو بہن سمجھیں, آپ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں, آپ خود کو گیونگ ہینڈ پہ رکھیں. جب آپ دینے والی بنیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو بیک بھی ملے گا. اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں. جب غصہ آپ کے اندر ہے, ایگریشن آپ کے اندر ہے, ڈیمانڈ آپ کے اندر ہے, تو پھر آپ خام خواہ میں اریٹیشن کا شکار خود بھی ہو رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری چیز جو آپ نے ابھی کی تھی, بات کی تھی ہماری ایک کالر نے بھی, کہ بچے جو ہیں بہت کم عمری میں, ٹین ایج میں خاص طور پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ماں باپ نے کچھ کہہ دیا, رزلٹ اچھا نہیں آیا, باتھ روم کے اندر جا کے انہوں نے فیس نہیں کر سکتی پیرنٹس کو. میں خود جو ہے وہ 2-3 ایسے فیملی میں ارد گرد سننے میں جو چیزیں آئیں کہ بچوں نے خودکشی کر لی. رزلٹ اچھا نہیں آیا, پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس جگہ پر ہم نے پڑھنا تھا, یہاں ایڈمیشن نہیں لے کے دیا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ مر گئے تو حرام موت, اور اگر آپ زندہ رہیں تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے گا تب بھی آپ کی ذات کے اندر ندامت بن کے ساری زندگی کھٹکتی رہے گی. اور اگر توبہ کی توفیق نہ بھی ملی تو جو گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا ہے, اس کی اس دنیا کے اندر بھی وبال ہے, اور آخرت کے اندر تو اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے بعد جس چیز کو رکھا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. اور شب معراج کے اندر, شب برات کے اندر, جس میں کہ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے, والدین کے نافرمان کو معاف نہیں کیا جاتا. تو والدین اگر کچھ برا بھلا کہتے ہیں, اساتذہ برا بھلا کہتے ہیں, تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. اس وقت میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے, یا چلے اگر کبھی مار بھی دیا ہے ایک آدھ تھپڑ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر شوہر کو بیوی کی اصلاح کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کے چہرے اور اس کے سر پہ نہیں مارے, لیکن اس کو وہ ہلکا پھلکا سا جسمانی سزا دے سکتے ہیں صرف اصلاح کے لیے. یہ نہیں کہ اپنی انٹینشن سے اپنا غلبہ دکھانے کے لیے یا خود کو, ہاں, تو وہ اس میں اگر ماں باپ
اس آپ کی سطح پر ہوتے ہیں. جیسے ابھی وہ تاشیکا بات کر رہی تھی کہ جیسچرز بھی نہیں ہم انہیں دے سکتے. صحیح بات. اف تک کہنا تو دور کی بات ہے, ہم فزیکل جیسچرز بھی. وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں, کیونکہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ اتنے سارے مہمان خاص آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ کے مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے آئے ہیں اور کچھ سیکھنے سکھانے آئے ہیں. تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, آپ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں صبح کی فضا میں. تو ٹیک اے بریک. کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. اور اب ہم ریکویسٹ کریں گے تاشیکا جی سے, کیونکہ تاشیکا جی نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ آپ کو 2 کلام تو سنائیں گے. تو دوسرا کلام بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی. جی بھلے بالکل تھوڑا سا ہی مگر سنانا ضرور. ہاں جی, یہ بلکہ ابھی لانچ بھی ہوا ہے. بابا بلے شاہ کا کلام ہے, آئی سینگ اٹ, اینڈ میں اس کا بس تھوڑا سا انترا سنانا چاہ رہی ہوں. جی جی. اٹس بیوٹیفل, اٹ ہیز اے لاٹ آف لانگنگ اللہ سے کنیکشن کے لیے. اور یہ آپ کی البم میں بھی لوگوں کو ایزیلی مل سکتا ہے جب. جی ہے, اینڈ اٹ از آن ایئر ایٹ دی مومنٹ اینڈ آن دی نیٹ ایز ویل. واو. کلام ہے گھونگھٹ اوہ لینا بائی بابا بلے شاہ. واو. تیرے باجوں دیوانے ہوئی, تیرے باجوں دیوانے ہوئی, ٹوکا کر دے لوگ سب ہوئی, تیرے باجوں دیوانے ہوئی, ٹوکا کر دے لوگ سب ہوئی, جے کر یار کرے دل جوئی, تاں فریاد پکار دی ہاں, گھونگھٹ اوہ لینا, لک سجنا, میں مشتاق دیدار دے ہاں, گھونگھٹ اوہ لینا, لک سجنا. کیا بات ہے جی, بہت بہت شکریہ, بہت اعلیٰ. ویسے اتنے لوگوں نے اس کو گایا ہے, اتنی ویریشنز دے دی ہیں, اتنی ساری ڈفرینٹ, بٹ آپ کی وائس میں نا اس کو بہت, آپ کے سر بھی بڑے اونچے ہیں ویسے ماشاء اللہ. تو جب آپ ویسے بھی اس کو کلام کو پڑھ رہی تھی تو بہت ایک اسٹائلش بھی لگ رہا تھا. ڈفرینٹ, اس کا میوزک بھی جو ساتھ میں تھوڑا سا اس کا ماڈرن فیوژن دیا ہی اسی لیے ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اٹریکٹ ہو, اچھا, اور کسی حد تک یہ میسج جو ہے ان تک پہنچے, جو صوفیانہ کلام میں جو پوئٹری میں مطلب بیان کرنا چاہا ہے سینٹس نے. تو انشاءاللہ it's doing good, response اچھا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اس البم میں جو کام کر رہی ہیں جس میں سارے کلام بھی لوگوں کو ملیں گے وہ بہت بہت ہٹ ہو کام. Thank you so much. زہرا سے اب ریکویسٹ کروں گی کہ اب ہمیں نعت کی بھی ذرا کچھ. میں اپنے دادا جان کا ہی آپ کو سنانے لگی ہوں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انہوں نے کلام لکھا ہے. بالکل بالکل, بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد, لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے,
उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, लेके पहलू में गामे, सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर, सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर, हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमख्वार आए, लेके पहलू में गामे, फिर किसे मांगने का होश रहे आज़म, फिर किसे मांगने का होश रहे आज़म, बांटने वाला गर खुद सरे बाजार आए, बांटने वाला गर खुद सरे बाजार आए। बहुत आला, सुभान अल्लाह, बहुत आला ज़हरा, क्या बात है आपकी। मगर अब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है ना ब्रेक लें, क्योंकि लास्ट टाइम ज़हरा ने ली थी और अब आपके जो फैंस हैं, नहीं नहीं ना करें, अब आपके जो फैंस हैं वो तो आपके स्टाइल से ही ब्रेक पे जाएंगे, तो अब आप कैसे ब्रेक करेंगे ज़रा प्लीज़। Stay with us. We'll be back after the break shortly. Shortly, okay. Bye bye. Let's take a break. की फिजा फिजा